السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، آج ہم اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ انگور کی ایک بیل لگائی۔ انگور یعنی یہ ایک پھل ہے بہت لذیذ، اور جب آپ نے وہ بیل لگائی تو ایک دن ابلیس آیا، یعنی شیطان آیا، اور اس نے اس بیل پر پھونک مار دی، اور ابلیس کے پھونک مارنے سے وہ بیل خشک ہو گئی، وہ بیل سوکھ گئی۔ اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام رنجیدہ ہو گئے، آپ غمزدہ ہو گئے، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ابلیس آپ کی خدمت میں آیا اور بولا کہ اے اللہ کے نبی، آپ آج غمزدہ اور رنجیدہ کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا واقعہ اس کے سامنے بیان کیا۔ اس پر ابلیس نے یعنی شیطان لعین نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ اگر وہ اس بیل کو سرسبز و شاداب اور تر و تازہ اور پہلے کی طرح ہرا بھرا دیکھنا چاہتے ہیں تو کہنے لگا کہ آپ میرے مشورے پر عمل کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس بیل پر شیر، چیتے، ریچھ، گیدڑ، کتا، لومڑی اور مرغ، یہ 7 جانوروں کے اس نے نام لیے۔ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں ان 7 جانوروں کا خون بھیٹ کے طور پر اس بیل پر چڑھاؤں، اور اس کے نتیجے میں یہ بیل سرسبز اور ہری بھری ہو جائے گی۔ اور کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اس عمل سے یہ بیل یقیناً دوبارہ سرسبز اور ہری بھری ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ بات یاد رہے کہ اس وقت تک حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو بھینٹ چڑھانے کی حرمت کا علم جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا۔ چنانچہ ابلیس نے ان 7 جانوروں کا یعنی شیر، چیتا، ریچھ، گیدڑ، کتا، لومڑی اور مرغ، یہ 7 جانوروں کا خون بھیٹ کے طور پر اس انگور کی بیل پر چڑھایا۔ ناظرین، بھیٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو یعنی کسی چیز کے ساتھ مشروط کر کے پیش کرنا بطور قربانی، کہ میں یہ قربانی دیتا ہوں اور اس کے نتیجے میں یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے گی، اسے بھیٹ کہتے ہیں۔ تو اس نے ان 7 جانوروں کا خون جو تھا وہ بھیٹ کے طور پر اس بیل پر چڑھایا، اور اچانک وہ بیل سبز ہونے لگی۔ بلکہ ناظرین گرامی، ان 7 جانوروں کا خون ڈالنے سے اتنا فائدہ ہوا کہ پہلے بیل میں ایک ہی قسم کے انگور آیا کرتے تھے، ان 7 جانوروں کا خون ڈالنے سے اس بیل میں نہ صرف یہ کہ وہ دوبارہ سرسبز ہو گئی، ہری بھری ہو گئی، بلکہ اس میں
7 قسم کے انگور جو ہیں وہ لگ گئے، 7 مختلف قسم کے انگور اس پر جو ہے وہ نمودار ہوئے۔ لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وجہ سے شرابی، یعنی شراب چونکہ عمومی طور پر انگور کے پھل سے بنائی جاتی ہے، لہٰذا کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وجہ سے شراب پینے والا شخص جو ہے، یعنی شرابی، شیر کی طرح بہادر، ریچھ کی طرح طاقتور، چیتے کی طرح غسیلا یعنی غصہ کرنے والا، گیدڑ کی طرح بھونکنے والا یعنی گیدڑ کی طرح آوازیں نکالتا ہے، شور ہنگامہ کرتا ہے، ہاؤلنگ کرتا ہے، اور کتے کی طرح جھگڑالو ہوتا ہے، جھگڑا کرنے والا ہوتا ہے، لومڑی کی طرح چاپلوس یعنی خوشامد کرنے والا، دوسروں کی جھوٹی تعریف کرنے والا، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشامد اور چاپلوسی کرتا ہے، اور مرغ کی طرح چیختا رہتا ہے، یعنی چلاتا رہتا ہے، شور مچاتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے۔ لہٰذا ناظرین محترم، اس واقعہ کے بعد اسی زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کی قوم پر شراب حرام کر دی گئی۔ مزید برآں ناظرین یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الجبار ہے۔ نوح تو انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے چونکہ بہت نوحہ کیا تھا، نوحہ کرنے کی وجہ سے یعنی بہت عرصے تک، بہت زمانہ تک اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ آنسو بہاتے رہے تھے، تو اس وجہ سے آپ کا نام جو ہے وہ نوح پڑ گیا، وگرنہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبد الجبار ہے، اور آپ کے بھائی کا نام صابی بن لامک ہے، صابی بن لامک ہے، اور اسی وجہ سے صائبین کا دین و مذہب جو ہے وہ انہی کی طرف منسوب ہے، جن کو ہم صائبین کہتے ہیں وہ انہی کے پیروکار ہیں، صابی بن لامک کے۔ اور ناظرین گرامی، اہل علم نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کو ایک طویل مدت تک، ایک لمبے عرصے تک دین کی دعوت دیتے رہے، اور یعنی کئی 100 سال تک، بلکہ اس میں یہ روایت ہے کہ آپ کئی 100 سال تک، کم و بیش 900 سال تک اپنی قوم کو، اپنی امت کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے باوجود بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو آپ اس بنا پر اپنی امت پر نوحہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی اس حالت پر، اس برے حال پر رویا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے، تو اس وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا تھا۔ تو ناظرین محترم، ہماری آج کی نشست کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ عنقریب آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔